اور ایک سورہ فاتحہ بانی مجلس کے تمام مرحومین کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. صلى الله عليه وسلم. مالک دو جہاں کا ارشاد ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو قرار دیا جنہیں ہم نے خود منتخب کیا. ومنهم ظالم لنفسه، اس لیے کہ ہمارے بندوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی ذات کے ساتھ خود ہی زیادتیاں کرتے ہیں. ومنهم مقتصد، کچھ وہ ہیں جو درمیان کے راہ پر اعتدال سے چلتے ہیں. ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں کی طرف اللہ کی اجازت سے بہت تیزی سے سبقت کرتے ہیں. ذالک الفضل الکبیر، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل. اسی آیت کریمہ کے ذیل میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ شب عرض کی تھیں، اور دعا ہے کہ مالک دو جہاں بانی مجلس کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، ان کی تمام نیکیوں تمام حسنات کو انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرمائے، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. درود پڑھیے. ہمارے بزرگ عالم دین بھی تشریف فرمائے ہیں، اور بلائک بھائی بھی جو تحقیقات کا خزانہ ہے، اور سامنے دانشوران ملت تشریف فرمائے. میں اپنے ٹوٹے پھوٹے کلمات کے ساتھ چند دقیقے آپ سے لوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ مالک دو جہاں ہم سب کو عزادار حسین ابن علی میں شمار. ارشاد ہے کہ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے خود منتخب. کون سی کتاب؟ کتاب لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تنزیل من عزیز حمید. یہ وہ کتاب ہے جس میں باطل کہیں سے نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے نہ پس پشت. تنزیل من عزیز حمید، کہ نازل کرتا ہے اس ذات کی جو صاحب عزت کی ہے، صاحب حق.
وہ کتاب جس کے لیے ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ سرچشمہ ہدایت ہے ان صاحبان ایمان کے لیے جن کی تین خصوصیات ہیں. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے ہماری راہوں میں خرچ. وہ کتاب الہی جس نے بندگان خدا کو دعوت دی تھی. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. اے پیغمبر ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے ایک سورے جیسا کوئی سورہ پیش کر. تعجب کی بات، عالم عرب جو پیغمبر کی جان کے در پہ اور جو اپنی زبان پر بہت ناز کرتے ہیں، جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا غرور تھا، جو اپنے کو خود کو عرب یعنی صاحب زبان اور دنیا کو عجم یعنی بے زبان قرار دیتے ہیں. قرآن ان کے سامنے کہتا ہے یہ سارے جھگڑے تو تم کر رہے ہو، پیغمبر کو اذیت پہنچاتے ہو، پیغمبر پر عرصہ حیات تنگ کر دینا چاہتے ہو. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے اذیتوں کے دروازے کھول دیتے ہو. یہ سارے کام چھوڑ دو، بس ایک کام کرو، اس کتاب کے جیسا ایک سورہ پیش. اور قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورہ بقرہ جیسا ایک طویل سورہ پیش. قرآن مجید میں اگر سورہ بقرہ جیسا طویل سورہ ہے جو 286 آیتوں پر مشتمل ہے، تو سورہ نحل جیسا سورہ جو موجود ہے جو صرف 3 آیتوں پر. مگر نہ دنیا کے انسانوں کے لیے کل یہ ممکن ہو سکا کہ اس کتاب ربانی کے جواب پیش کر سکیں، نہ آج بھی ممکن ہے کہ اس کتاب ربانی کے جواب پیش کر سکیں. اسی لیے 15ویں پارے میں ارشاد ہوا لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر تمام جن و انس مل کر اس بات کی کوشش کریں اس کتاب الہی کا جواب لا سکیں، لا یاتون بمثله، کبھی اس کا جواب نہیں لا سکیں گے. ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہا. قرآن کا یہ اعلان آج سے 1450 برس پہلے ہوا. اس دوران دنیا کی باطل قوتوں نے کتنی کوششیں کی دین الہی کو مٹا دینے کی. یہ کوششیں کل بھی جاری تھیں، آج بھی جاری، مگر نہ کل کے انسانوں کے لیے ممکن تھا اس کتاب ربانی کا جواب پیش کر سکیں، اور نہ آج کے کسی انسان کے ممکن ہے اس کتاب ربانی کا جواب پیش کر سکیں. مولا کائنات حل علی مشکلات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی حکمت. فرماتے ہیں ان هذا القرآن ظاہرہ علیق باطنہ دقیق. اس قرآن کا ظاہر بہت بارونق ہے، اس کا باطن بہت دقیق. اس کا باطن بہت دقیق ہے. اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرو، اس کے مطابق کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو. یہ مولا بنی نوع انسان کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ اس قرآن سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو. اور چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان مقدس جس میں امام فرماتے ہیں یاد رکھو جو انسان بھی قرآن کے ساتھ چاہے تھوڑی دیر میں، جو شخص بھی قرآن کے ساتھ تھوڑی دیر بھی بیٹھے گا یا تو کسی نیکی کا اضافہ کر کے اٹھے گا یا کسی برائی سے محفوظ فی ہے ذکرکم و ذکر آبائکم. اس قرآن میں تمہارا اپنا بھی تذکرہ موجود ہے، تمہارے آبا و اجداد کا بھی تذکرہ. انسان تلاش تو کرے اس قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے.
میری ابتدا کا تذکرہ کہاں ہے، میری انتہا کا تذکرہ کہاں ہے، میری دنیا کا تذکرہ کہاں ہے، میری آخرت کا تذکرہ کہاں ہے، میری حیات کا تذکرہ کہاں ہے، میری ممات کا تذکرہ فیہ ذکرکم و ذکر آبائکم۔ انسان کی فطرت میں داخل ہی بات، اگر مجھے پتا چلے کہ دنیا کے کسی ملک کے کسی کتاب کے اندر میرا ذکر چھپا ہے، تو اگرچہ میں اس زبان سے واقف نہ ہوں جس زبان میں وہ کتاب چھپی، مگر میرا دل چاہے گا میں اس کتاب کو دیکھوں، اس کتاب کو دیکھو جس میں میرا ذکر چھپا، میرا نام چھپا ہے، میرا تذکرہ چھپا ہے۔ اگر فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کتاب میں میرا نام چھپا ہو تو میرا دل چاہے گا میں اس کا مطالعہ، تو پھر جس کتاب میں میری ابتدا بھی ہے، میری انتہا، میرا بھی تذکرہ ہے، میرے آباء و اجداد کا بھی تذکرہ، میری حیات کا بھی تذکرہ، میری ممات کا بھی تذکرہ، میرے سیر و سلوک کا تذکرہ، میری سیرت کا تذکرہ، میرے کردار کا تذکرہ، میرے آغاز کا تذکرہ، میرے انجام کا تذکرہ، اس کتاب سے میرا تعلق اتنا قریب ہونا چاہیے جسے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، جب مولا زخمی ہوئے اور اپنی شہادت سے پہلے یہ جملہ فرمایا، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم احد بالعمل بالقرآن۔ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے چاہنے والے، دیکھو ہمیشہ قرآن سے وابستہ رہو، کبھی ایسا نہ ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قوم قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھے، تم سے آگے بڑھے۔ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن صامت سے بھی وابستہ قرار دیا، قرآن ناطق سے بھی وابستہ قرار دیا۔ نہ دنیا قرآن صامت کا جواب لا سکتی ہے، نہ قرآن ناطق کا جواب لا سکتی ہے۔ اور یہ دونوں اپنے صفات میں، اپنی منزل میں، اپنے مرتبے میں، اپنے علو درجات میں اتنے نزدیک ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ کتاب وہ عطا کی جس میں کوئی ریب نہیں ہے، ہادی وہ عطا کیے جن میں کوئی ریب ہے۔ دنیا کے اقوام میں یہ افتخار صرف ہمارا ہے، دنیا کے اقوام یہ افتخار صرف ہمارا ہے کہ ہمارے سلسلے ہدایت میں کوئی غیر معصوم نہیں مل سکتا۔ آدم سے لے کے خاتم تک نبوت کا سلسلہ ہو، یا مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمانہ امامت کا سلسلہ ہو، ہمارے سلسلہ ہدایت میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ وہی ہستیاں جنہیں مالک نے عصمت کے جوہر سے آراستہ کر، اور جن کے لیے اس نے خود اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مالک کا کرم ہے، اس نے اس در سے وابستہ کرا، ان حاکیان پر حق سے وابستہ کرا جن کی زندگی کی خود پیغمبر نے ضمانت، اور جن کے ارشاد فرمایا کہ ان کا اول بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے، یہ کل کے کل۔ اور شاید نے سچ کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ یہ تذکرہ جس کا بھی تذکرہ ہے محمد مصطفیٰ کا تذکرہ، اس لیے مالک نے اس کائنات میں ایک مخصوص نور سے ذات ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے اس نور کو رحمت کا لباس بنایا تو رحمت للعالمین تشریف لایا۔ جب اللہ نے اسی نور کو شجاعت کے قالب میں ڈھالا تو علی مرتضیٰ تشریف لایا۔ جب اسی نور کو تقدس کا جلال عطا کیا تو خاتون جنت تشریف لایا۔
جب اسی نور کو صلح کا پیکر بنایا تو حسن مجتبیٰ تشریف لایا. جب اسی نور کو صبر کا وقار عطا کیا تو حسین غریب تشریف لایا. جب اسی نور کو عبادت کے قادر پہ ڈھالا تو زین العابدین تشریف لایا. جب اسی نور کو علم کا مرقع بنایا تو باقر العلم تشریف لایا. جب اسی نور کو صداقت کا مظہر بنایا تو جعفر صادق تشریف لایا. جب اسی نور کو بردباری کا پیکر بنایا تو موسی قاتل تشریف لایا. جب اسی نور کو اپنی رضا کا مظہر بنایا تو علی رضا تشریف لایا. جب اسی نور کو سخاوت کے قادر میں ڈھالا تو امام محمد تقی جواد تشریف لایا. جب اسی نور کو باطن کی پاکیزگی کا نمونہ بنایا تو علی نقی تشریف لایا. اور جب اللہ نے اپنی عسکری قوت کو ظاہر کرنا چاہا تو حسن عسکری تشریف لائے. اور جب اس کا یہ فیصلہ ہوا کہ میرا نور دنیا پر غالب آ جائے تو حجت غالب تشریف. ذات ایک ہے جلوے مختلف ہے، نور ایک ہے تجلیاں مختلف. اول کو آخر سے ملا کر دیکھ لو، علم ایک جیسا، حلم ایک جیسا، عبادت ایک جیسی، سخاوت ایک جیسی، امانت ایک جیسی، فصاحت ایک جیسی، بلاغت ایک جیسی، عصمت ایک جیسی، طہارت ایک جیسی. نبوت کو الگ کر کے دیکھو، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ضرورت ہے مصطفیٰ کو پہچانو تو اولاد کو پہچاننا آسان ہو جائے، باپ کے سلسلوں کو پہچاننا آسان ہو جائے. مسلمانوں میں بڑے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جناب فلاں صاحب کے زمانے میں فتوحات اتنی زیادہ ہو گئی، فلاں صاحب کے زمانے میں بیت المال اتنا مستحکم ہو گیا، فلاں صاحب کے زمانے میں نظم حکومت اتنا قوی ہو گیا. ہم پوچھتے ہیں اگر اللہ نے اپنے رسول کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہوگا، ہم یہ تلاش کرتے وفات پیغمبر کے بعد بادشاہ کون کرنا. اگر اللہ نے اپنے نبی کی شان یہ بیان کی ہوتی کہ وہ بیت المال کو مستحکم کرے گا تو ہم یہ تلاش کرتے کس کے زمانے میں بیت المال مستحکم. اگر اللہ نے اپنے نبی کی شان یہ بیان کی ہوتی کہ وہ ممالک کو فتح کرے گا تو ہم یہ تلاش کرتے وفات پیغمبر کے بعد ممالک کو فتح کرنا. مگر آج ہی کا دن ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس میں ایک سورے کو دہرایا جاتا ہے، ہر ہفتے یہ سورہ سنایا جاتا ہے. دوسری پہلی آیت میں جس کے اللہ نے اپنا تذکرہ کیا اور دوسری آیت میں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد تاکہ دنیا حضور کو پہچان لے. اگر حضور کو پہچان لیا تو بات کے سلسلے کو پہچاننا آسان ہو. دیکھو قرآن کیا کہتا، کیا حضور کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ بادشاہ دنیا میں قائم کرے، یا اس لیے بھیجا گیا بیت المال کو مستحکم کرے، یا اس لیے بھیجا گیا کہ زمینوں پر قبضہ کر کے فتوحات کا سلسلہ جاری. یہ سورہ ہر ہفتے اسی دن پڑھا جاتا ہے اور یہ وہ واحد نماز ہے جو اکیلے نہیں پڑھی جا سکتی. کیا آپ اپنے گھر پر یہ سورہ پڑھ لیں کوئی نہ سنے؟ نہیں، یہ واحد نماز ہے جو اکیلے نہیں پڑھ سکتے. باقی ہر نماز آپ اکیلے پڑھ سکتے، حتیٰ کہ عید الفطر کی نماز بھی، عید الاضحیٰ کی نماز بھی آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں. ہاں جب سرکار قائم عالم محمد امام نے زمانہ تشریف لائیں گے تو یہ نماز بھی باجماعت پڑھی جائے اور یہ بھی باقی کی نیت سے پڑھی جائے. لیکن اس عہد غیبت میں ایک نماز صرف ایسی جو آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے، باقی ہر نماز اکیلے پڑھ سکتے. یہ نماز جمعہ، نماز جمعہ مجمع میں پڑھی جائے، اسی لیے نام ہے جمعہ، مجمع میں پڑھی جائے. مجمع کو سنایا جائے کہ پیغمبر کی شان کیا، پیغمبر کو پہچانو تو بات کے سلسلے کو پہچاننا آسان. اور اس ہفتے نہیں پہچان سکے اگلے ہفتے آپ پھر آؤ، یہ بات پھر سنو، اس کے بعد نہیں سمجھے تیسرے ہفتے پھر آؤ. اس وقت تک سنتے رہو جب تک کہ پیغمبر کو سمجھ لو. پیغمبر کی شان اس سورہ میں کیا بیان کی ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول کا پوچھ کیا۔ اس رسول کی شان کیا ہے؟ 4 خصوصیات ہیں اس رسول کی۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کریں۔ یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کریں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی باتیں بتائیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں۔ تو پیغمبر کی 4 خصوصیات ہیں: آیات الہی کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں بتانا۔ اب نبی کا جانشین برحق وہی تو ہوگا جو نبی کے بعد نبی کے لہجے میں آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہو، کتاب کی تعلیم دے رہا ہو، حکمت کی باتیں بیان کر رہا ہو، دنیا کے سامنے اعلان کر رہا ہو، آؤ دنیا والوں قرآن کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں۔ یا علم کا بہت بڑا خزانہ ہو۔ آؤ علی سے دریافت کرو، سلونی قبل ان تسألونی فإنی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں۔ فإنی اعرف بطرق السماء، اس لیے کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اعرف بطرق السماء من طرق الارض، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ قابل غور بات ہے، یہ اس وقت جملہ کہا جائے جب ابھی زمین میں صحیح راستے نہیں موٹریں، نہیں گاڑیاں، نہ بسیں، نہ ٹرک، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ہوائی سفر تو 100 برس سفر ہونے میں، 1903 سے پہلے کوئی انسان فضا کے اندر سفر نہیں کر سکتا۔ تو جس زمانے میں زمین میں راستے نہیں تھے، انسان سفر کے لیے یا اپنے پیروں کا سہارا لیتا یا ڈاکٹروں کے پیروں کا سہارا، یہی تو ذریعے تھے۔ اونٹ پر بیٹھ کر یا گھوڑے پر بیٹھ کر یا کشتی میں چلے۔ جس زمانے میں زمین میں صحیح راستے نہیں تھے، اس زمانے میں فرماتے ہیں کہ جس طریقے میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ آج کا انسان جانتا ہے آسمانوں میں بھی راستے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم اس آسمان کی جس کے اندر راستے ہیں، قسم اس آسمان جس کے اندر راستے ہیں۔ کون ان راستوں کو جانے گا؟ چھٹے امام حضرت جعفر صاحب نے کہ انہیں ارشادات کا مطالعہ بڑا قیمتی ہے جو بہار الانوار کی 9 جلدوں پر پھیلے، جلد نمبر 53 سے لے کے جلد نمبر 61 تک، جس کا عنوان ہے کتاب السماء والآدم۔ یہ چیپٹر ہے ان معاملات سے متعلق جو آسمانوں میں 9 جلدیں، ہر جلد اگر 500 صفحے کی ہو تو گویا 4500 صفحات پر مشتمل وہ ارشادات جو اس کائنات سے متعلق، اس کہکشاں سے متعلق ہیں، اس نظام سیارگان سے متعلق۔ غور کیجئے، مولا فرماتے ہیں میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کا راستہ جانتا ہوں۔ محاورے میں یہ بات کیوں نہیں کہی جا سکتی کہ میں جتنا جیسے زمین کو جانتا ہوں ویسے آسمان کو جانتا ہوں، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کا راستوں کو جانتا ہوں۔ یہ زیادہ کیوں کہا؟ توجہ فرمائیے، ہم سب جانتے ہیں مولا کی زمین کی زندگی 63 سال، جس طرح سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی زندگی 63 سال ہے، اسی طرح مولا کی زمین کی زندگی 63 سال ہے۔ پیغمبر کے 30 برس بعد دنیا میں تشریف لائے اور 30 برس بعد درجہ شہادت پر فائز۔
تو زمین کی زندگی مولا کی 63 سال ہے، جس طرح پیغمبر کی زمین کی زندگی 63 سال، مگر آسمانوں کی کتنی زندگی؟ آسمانوں کی کتنی زندگی؟ الریاض النظرہ علامہ محب الدین طبری کی بہت مشہور کتاب ہے، پورا نام ہے الریاض النظرہ فی احباب الاشرۃ المبشرہ، اشرہ مبشرہ کے حالات میں لکھی گئی ہے، اور اس کا نام ہے الریاض النظرہ، لکھنے والے محب الدین طبری۔ یار اشرہ مبشرہ کے حالات میں پونی کی ہو سکتی ہے؟ توجہ فرمانا، درود پاک محمد علیہ مگر اس میں مولا کے فضائل کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹے مار، اس میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان يخلق آدم۔ سرکار فرماتے ہیں خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے، خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے اس کائنات میں ایک نور جگمگا رہا تھا، اور وہ نور میرا اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب۔ خلقت آدم سے 14,000 برس، تو جس ذات نے آسمانوں میں خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے زندگی گزاری اور زمین پر 63 سال زندگی گزاری، اسی کو یہ کہنے کا حاصل ہے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اور پھر مولا کا یہ جملہ اللہ اکبر مستقبل کے انسانوں کو توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ جتنے سیارے بنے گے، جتنی مشینری ذریعات ہوں گی، جیسے سیٹلائٹ بھیجے جائیں گے، سب کا روٹ معین کیا جائے گا۔ اس لیے کہ سائنسدانوں کو معلوم ہے اگر روٹ معین نہ کریں تو یہ گم ہو جائے گا، ٹکرا جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ مولا گویا ہر دور کے انسانوں کو توجہ دلا کہ اگر کبھی اس قابل ہو جاؤ کہ فضاؤں میں جا سکو، خلاؤں میں سفر کر سکو، تو غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ آج سے 1400 برس پہلے زمین پر ایک ایسی ذات گرامی نے زندگی گزاری جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا، آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا، بلکہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا تھا۔ اس کا نام نامی، اسم گرامی، حلال مشکلات، مولا کائنات، اسد اللہ غالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا۔ یہ سورہ جمعہ اپنے اندر بڑے مطالب رکھتا ہے، بڑے مطالب، یہ ہر ہفتے پڑھا جائے، مجمع میں پڑھا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دیکھیے فلاں دوسرے لوگوں کا تذکرہ مت کیا جائے، یہ کیا ضرورت ہے، یہ کچھ ایٹیکیٹ کے خلاف، تھوڑا ایٹیکیٹ کے خلاف ہے، کیا تذکرہ، مگر ہم کیا کریں اسی سورہ جمعہ میں لائق ہو۔ اب غور کیجیے، اگر ایک عام سا پیش نماز میں نماز پڑھا رہا تو چھوٹا سا طالب علم بالکل میرے جیسا، بلکہ مجھ سے بھی کم فہم، میں تو سب سے کم فہم جانتا ہوں میں اپنے آپ کو، درود پاک کے محمد والا۔ تو ایک کم فہم تھا طالب علم یہاں پر نماز پڑھا رہا، 20 آدمی سے پیچھے نماز پڑھا، باہر کوئی ڈھول تاشا ہونے لگے، کتنے لوگ نماز چھوڑ کے جائیں؟ الحمدللہ کوئی نہیں جائے گا۔ اگر کوئی مستند عالم دین پڑھا رہا ہو تو اور لوگ بڑے اہتمام سے موجود ہوں گے۔ اگر بہت بڑا مجتہد آ جائے، لفظ اعتدال تو آج کل بہت کام ہو چکا ہے، کوئی بہت بڑا مجتہد آ جائے اور وہ پڑھا رہا جھوک تک جھوک لوگ آئے، ہو سکتا ہے کوئی باہر کوئی تماشا ہو، وہ لوگ تماشے کی آواز سن کے ماں صاحب کو چھوڑ دیں، چلیے اور کیجیے، میں مر جائے گا آ جائے، آپ نے سستانی آ جائے، آپ نے سامنے آ جائے، دوسرے بزرگ آ جائے، قرب جوار کی ساری خلقت آئی ان کے پیچھے نماز پڑھ گئی۔
کبھی نہیں ہو سکتا کہ باہر کوئی تماشا شروع ہو جائے اور یہ لوگ نماز چھوڑ کے چلے. مگر کیا کہنا، کتنے فرسٹ کلاس ساتھی ہیں. یہ بزم نشینان رسالت کتنے بامعرفت تھے، کیسا عشق صادق تھا، کیسے رسول کے مرتبے کو پہچانتے تھے. قرآن کیا کہتا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے پیغمبر یہ لوگ اتنے بامعرفت لوگ ہیں، یہ میری لگتے ہیں. اے پیغمبر ان لوگوں کی حالت یہ اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا، نماز میں کھڑے ہیں، اچانک محسوس ہو جائے کہ باہر کوئی تماشا ہوگا یا کوئی پھیری لگانے والا آئس کریم بیچ رہا، بچہ بھی نہیں جائے گا. درود پڑھے محمد ادارہ تجارت اور محکم، کوئی تماشا نظر آ جائے، کوئی چیز بیچنے والا نظر آ جائے، انفضوا الیہا، یہ سب وہاں چلے جائیں گے. وترکوک قائما، اے پیغمبر آپ کو تو تنہا کھڑا چھوڑ کے چلے جائے. تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ان کے میدان سے چلے جانے پر. جو نماز میں چھوڑ کے چلے جائیں ان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جب تینوں کی بارش ہوگی تو وہ چلے رہیں گے. درود پڑھ لیجیے محمد علی. اب ہم قرآن پڑھیں یا نہیں، اگر پڑھیں تو یہ باتیں پڑھنی پڑیں گی. اور یہ وہ سورہ ہے جو مجمع میں سنایا جائے گا. یہ مجمع میں سنایا جائے گا، اکیلے میں نہیں، مجمع میں سناؤ. تو مجمع میں اس بات کو اوپن کیا جائے، قیامت تک کی نماز جاری رہے، نماز تنہا نہ پڑھی جائے، مجمع میں پڑھی جائے، تاکہ اس دفعے جو نہ آئے اگلے دفعے آئے اور سنیں کہ بزم نشینان کی حالت کیا ہے، معرفت رسول کتنی تھی، نماز کا اہتمام کتنا تھا، کھیل تماشے کی طرف رغبت کتنی تھی، اللہ کی طرف توجہ کی. اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، تب چل پڑے، تب چل پڑے. اللہ پھر جنگوں میں اگر چلے جائیں تو ہم کیا تعجب کریں. ایک جنگ ایسی جس میں سب چلے، کوئی نہیں بچا، وہ ہے جنگ احد. جنگ احد میں بھی گئے، اس میں دو چار رہ گئے، لیکن جنگ احد میں سب چلے. قرآن کا الفاظ سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نمبر بظاہر 152 وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اے لوگوں اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم سب پہاڑوں پر جا رہے، سب پہاڑوں پر جا رہے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول آواز دے رہا، کوئی پلٹ کر نہیں دیکھتا. کیسے عاشق صادق تھے، کیسا پکا عشق رسول تھا. رسول زخمی ہے، بلا رہا ہے اور یہاں نہیں رہے. غور کیجیے گا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ کے زمانے میں جو دشمنوں نے جنگیں مسلط کی ان کی تعداد 60 سے زیادہ. کچھ غزوے ہیں، کچھ سریے ہیں جن میں خود پیغمبر تشریف لے گئے، وہ غزوہ کہا جاتا ہے. جو پیغمبر نہیں تشریف لے گئے، لوگوں کو بھیج دیا، وہ سریہ کہا جاتا ہے. 60 سے زیادہ ہیں، اور کچھ نامی گرامی اشخاص ان بیشتر جنگوں میں شریک ہوتے، مگر بہت خوبصورت شکست، بہت خوبصورت شکست، اتنی خوبصورت شکست کہ ساری جنگوں میں شرکت کے باوجود نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا. صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے آتے. اسی کسی شاعر نے بالکل سچ کہا ہے کہ لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا.
سارے رجسٹر کھول کے دیکھ لیے، جنگ احد کو دیکھا کوئی کارنامہ نہیں، بدر دیکھا کوئی کارنامہ نہیں، غزوہ خندق دیکھا کوئی کارنامہ نہیں، غزوہ خیبر دیکھا کوئی کارنامہ نہیں، غزوہ ذات السلاسل دیکھا کوئی کارنامہ نہیں، غزوہ حنین دیکھا کوئی کارنامہ نہیں۔ تو لڑنے والوں کے رجسٹر میں کہیں نام نہ تھا کھانے پینے کے سوا اور کوئی کارنامہ، کھانے پینے کے سوا اور کوئی کارنامہ۔ تو جب سب چلے گئے، بھائی اس کو سیڈونا بنا تلونا اڑا ہے، اس وقت کو یاد کر جب تم سب پہاڑوں پر جا رہے اور تم میں سے کوئی ایک مڑ کر نہیں دیکھ رہا، بس رسول یدعوکم فی افواہ، اور رسول تمہیں آواز دے رہا۔ اس وقت ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی جن ابی طالب، جو تین ذمہ داریوں کو پورا کرنا، پیغمبر کی حفاظت کی جو زخمی ہو چکے، اسلام کی آبرو بھی بچانی جس کا پوری طرح محاصرہ کیا جا چکا، ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کرنا۔ سامنے جو لشکر ہے اس کی تعداد کم از کم 3,500، بعض مورخین نے 5.5 بھی لکھی، مگر کم سے کم تعداد 3,500۔ مولا اکیلے ہیں، پیغمبر زخمی ہے، جنہیں مولا نے ایک مخصوص جگہ بٹھا دیا۔ جن لوگوں نے زیارت کی مدینہ منورہ کی، انہوں نے احد کی وادی میں جہاں جناب حمزہ کا مزار ہے اس سے متصل اس پہاڑ میں وہ جگہ بھی دیکھی ہو، بالکل ایسی بن گئی جیسے ایک کسی انسان کے بٹھانے کی جگہ بنائی۔ معلوم کیا کہ یہی وہ جگہ جہاں پر مولا کے اشارے سے وہ پہاڑ کے اندر ایک جگہ پیدا ہو گئی اور مولا نے پیغمبر کو وہاں بٹھا دیا۔ اب مولا کے ذمہ 3 کام ہے، پیغمبر کی حفاظت بھی ہے، چونکہ دشمن امن کیا رہا ہے کہ زخمی ہو چکے ہیں، ان کا خاتمہ ہے۔ اسلام کی آبرو بھی بچانے کہ سب جانتے ہیں کون ہے جو آبرو بچائے، اور ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل بھی کرنا تاکہ شکست کا دھبا بھول جائے۔ اب مورخین نے لکھا، سوچئے غور کرے دنیا، اگر ایک انسان اکیلا ہے اور 10 تلواریں اس کے اوپر ایک ساتھ ٹوٹ رہی تو کتنا مشکل ہوگا دفاع۔ 10 کے بجائے 100 ہو جائے، 100 کے بجائے 1000 ہو جائے، یہاں 3,500 افراد ہیں جو تلواریں لے کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ پیغمبر کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، مولا کا بھی خاتمہ۔ مگر کیا کہنا اس ذوالفقار حیدری کا، کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جس طرح رخ کرتے ہیں لاشیں گرنا شروع ہوتی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مولا کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ اب دشمن کو خیال آیا کہ اب تو علی کے پاس تلوار بھی نہیں، اب مقابلہ بہت آسان ہوگا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جب علی کی ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تو آپ نے لڑنے کا ایک نیا اسلوب رکھنا ہے۔ جو مشرک سامنے آتا اس کو پکڑتے تھے، فضا میں اچھالتے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے۔ یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، مرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ کافروں کے دل میں، مشرکین کے دل میں یہ حیرت پیدا ہو گئی، آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس میں مالک کے 2 جہان نے جبریل سے کہا، جبریل جاؤ اور پوری کائنات کو یہ پیغام سنا دو، لا فتح الا علی، لا سیف الا جس کے بعد کفار نے واپس چلے جانے میں اپنی عافیت علامہ مودودی نے اپنی تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل جنگ احد کے حالات کو بیان کرتے ہوئے تعجب ظاہر کیا، تعجب ظاہر۔
کہ میں آج تک سمجھ نہیں سکا کہ کفار و مشرکین کہ جو ایسا موقع ملا کہ 3,500 افراد ہوں گے مسلمان سب اپنی جگہ چھوڑ دیں، تو کیا چیز رکاوٹ پڑی کہ وہ ذات ختمی مرتبہ کی شمع حیات کو نہ کر سکے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں جناب آپ کے سمجھ میں نہیں آیا، مگر اللہ نے وہ ناصر عطا کیا ہے جسے سلطان النصیرہ کی سند ملی ہے، جو کبھی بستر پر سو کر رسول کا فدیہ بنتا ہے، کبھی جنگ کے میدان میں سپر بن کے رسول کی حفاظت کرتا، اور جس کی اولاد دین مصطفیٰ کی خاطر ہر دور میں قربانی پیش کرتی ہے، ہر دور میں۔ کیا دنیا جواب لا سکتی ہے شجاعت حیدری؟ جو دنیا غور تو کرے، 3,500 کا لشکر ہے، علی تنہا اور تنہا ہوتے ہوئے وہ جنگ کی ہے کہ دشمن بھاگنے پر مجبور اور اسلام کی آبرو بھی علی نے بچائی، پیغمبر کی جان کی حفاظت بھی علی نے کی، ہاری بھی جنگ کو جیت میں تبدیل بھی کیا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس بے مثال شجاعت کے مالک علی کی تمنا ہے کہ مجھے ایک ایسا فرزند ملے جو شجاعت میں بھی بے مثال ہو، سخاوت میں بھی بے مثال ہو، شجاعت ایسی کہ ساری دنیا اس کی بہادری کا دوہا، اور سخاوت ایسی کہ جان کی بازی لگانے میں خوشی محسوس کرے۔ بانی مجلس کی چونکہ خواہش ہے کہ قمر بنی ہاشم کا تذکرہ، کیا خوبصورت شعر، کیا خوبصورت ربائی معاصر شاعر نے کہی ہے، حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر، حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شعر، خیبر و خندق کے وہ یہ کربلا کے شعر ہیں، کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب، کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر، وہ خدا کے شعر یہ شعر خدا کے شعر۔ سن 26 ہجری میں ولادت باسا، 26 ہجری میں ولادت باسا، حسن جمال کیسا کہ لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ مورخین نے بالاتفاق لکھا کہ ساری دنیا میں جو خاندان سب سے خوبصورت ہے وہ جناب ہاشم کا خاندان بنی ہاشم کے افراد جس مجمع میں ہوتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جسے چاند نے بنایا، تو جس خاندان میں سب کے سب اتنے روشن اتنے حسین ہو جیسے مجمع میں چاند نکل رہا، اس خاندان میں اگر کسی کو خاندان کا چاند کہا تو کتنا حسین ہوگا، کتنا حسین۔ اسی لیے ارباب تاریخ نے لکھا کہ واقعہ کربلا سے پہلے مدینے میں 2 ایسے جوان اگر بازار میں نکلتے تھے تو لوگ اپنے کاروبار کو بھول جاتے اور ان دونوں جوانوں کو دیکھنے لگتے، ایک ان میں شبیہ پیغمبر کہ لوگ پیغمبر کا چہرہ دیکھتے، وہی حسن و جمال، وہی صورت، وہی سیرت، وہی رفتار، وہی وہ، اور ایک قمر بنی ہاشم عباس سے ملا کہ لوگ اپنا کاروبار بھول جاتے تھے اور ان دونوں کے چہروں کو دیکھتے۔ اور جناب عباس شجاعت میں کس منزل پر تھے؟ سن 26 ہجری میں ولادت عباس عادت ہے، سن 37 ہجری میں جنگ صفین، 11 سال کا سے جنگ صفین میں مولا کے مقابلے پر جو لشکر آیا تھا اس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ،
گھوڑے پر سوار ہوئے، نیزہ ہاتھ میں لے کر چلے تو مورخ لکھتا کہ حسن جمال کا عالم لکھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے بتی سے چاند نکلا، اور شجاعت ایسی کہ جس طرف رخ کرتے فوجوں میں بھگدڑ مچ جاتی۔ جناب صادق الکرمی نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ صفین پہلی منزل پھر کربلا بنے گی، صفین پہلی منزل پھر کربلا بنے گی، عباس جنگ کر لو حیدر کی زندگی۔ اے عباس، علی کی زندگی میں ایسی جنگ کرو کہ دنیا دیکھ لے کہ جس شخصیت کی تمنا علی نے کی تھی وہ عباس کی شکل میں آؤ۔ اب صفین کے بعد کربلا ہوگی، کربلا ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا میں امامی عالی مقام کی خدمت میں قمر بنی ہاشم تشریف لائے اور مرنے کی اجازت طلب کی تو امام نے نظر یمین و شمال جناب امام نے جناب عباس سے کہا عباس تم تو میرے لشکر کا نمبردار ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے؟ عباس نے دونوں طرف دیکھا اور کہا آقا جہاں لشکر جا چکا ہے وہی علمدار کو بھیجی۔ بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ عباس جب تک تم زندہ ہو میرا لشکر زندہ ہو، اگر تم نہ رہے تو میرا لشکر باقی نہیں رہے۔ مگر جب جناب عباس نے جانے کے لیے اصرار کیا امام نے فرمایا اگر اچھا جانا چاہتے ہو مشق سکینہ لے کر جاؤ، بچے بہت دیر سے پیاسے ہیں، پانی کی کوئی سبیل کرو۔ جناب عباس امام سے اجازت ملنے کے بعد شہزادی زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے اور آ کر عرض کی شہزادی مشق سکینہ دے دیجیے۔ جناب زینب نے پوچھا کیا آقا سے اجازت مل گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے آقا نے اجازت دی ہے، مگر اتنی اجازت دی ہے کہ مشکینہ لے کر جاؤں، پانی لانے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب فرماتی عباس تم مشکینہ مانگ رہے ہو مگر میرا دل کہتا ہے اب تم بھی جا رہے ہو، اب تم بھی جا رہے ہو، اس لیے کہ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل میں جاتا ہے وہ خود سے واپس نہیں آتا، میرا بھائی اس کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے۔ اے عباس اب جب کہ آقا سے اجازت مل چکی ہے میں تمہیں روک تو نہیں سکتی، مگر میں چاہتی ہوں اپنے بچپن کی ایک بات تم کو سنا۔ جب میں چھوٹی تھی اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی تو میرے بابا نے مستقبل کی بہت سی باتیں مجھے بتائی تھی، اپنی شہادت کا بھی تذکرہ کیا، بھائی حسن کی شہادت کا بھی ذکر کیا، یہاں تک کہ آج کے واقعات کا تذکرہ کیا۔ اور جب میرے بابا آج کے واقعات کا ذکر فرما رہے تھے تو بے اختیار رو رہے تھے۔ میں بابا کے قریب گئی، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے بابا نے میرے بازو کو چومنا شروع کیا۔ اب عالم یہ تھا علی مرتضیٰ میرے بازو کو چومتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا تھا بابا آپ میرے بازو کو چومتے کیوں ہیں اور روتے کیوں ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا اے بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا تیرے بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ جناب زینب فرماتی عباس مجھے یقین تھا بابا نے جو کچھ کہا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، مگر عباس میں جب تمہیں دیکھا کرتی تھی تو سوچا کرتی تھی جس بہن کے عباس جیسے بھائی ہو اس کے بازو میں رسی کون باندھ سکتا ہے، مگر عباس تمہارے جانے سے یقین آ گیا اب وہ وقت بھی نزدیک ہے جب نوکے نیزہ پر بھائی کا سر ہوگا، زینب اسیر ہوگی، بازو میں رسی باندھی جائے گی۔ اجرکم اللہ آپ مصاب ہو چکے، آخری جملوں کی زحمت ہے۔ قمر بنی ہاشم نے مشکیزہ دیا، فرات کی طرف چلے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ فرات کے اوپر 8000 فوجیوں کا پہرا تھا، مگر کیا کہنا اس شجاعت حیدری کے ورثہ کا کہ قمر بنی ہاشم جب چلے ہیں فرات کی طرف کسی میں ہمت نہیں تھی ایک غازی کا راستہ روک سکتا۔ 8000 کی فوجیں عباس کو دیکھتے ہی یوں بستہ ہوئی ہیں جیسے شیر کی آمد پر بھیڑ بکریاں بھاگنا شروع کرتی ہے، یہاں تک کہ عباس چلے آگے بڑھتے جا رہے
اور اس کے بعد چلو میں پانی لے کر دشمنوں کی طرف اچھال دیا. گویا بتانا چاہتے تھے دیکھو میرا آقا مجبور نہیں ہے، مگر آج امتحان کی منزل ہے، امتحان کی منزل ہے. میرا غازی مشکیزے کو بھرنے کے بعد اسے لے کر چلے. اب پوری توجہ یہ ہے کہ سکینہ پیاسی ہے، بچے پیاسے ہیں، خاندان کے بیویاں پیاسی ہے، اطفال حسینی پیاسے ہیں، کسی طریقے سے یہ پانی پہنچ جائے. عباس تیزی سے چلتے جا رہے ہیں. وہ دشمن جو سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، ایک دشمن نے کمین گاہ سے ایک ایسا وار کیا، عباس کے بازو قلب ہو گیا. عباس کے دوسرے بازو پر مشکیزے کو تھاما اور اب تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں. ایک اور ملعون نے مخفی طور پر عباس کے دوسرے بازو پر حملہ کیا، دوسرا بازو میں قلم ہو گیا. عباس نے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا اور اب تیز چلے، اب تیز چلے. ساری ہمت یہ ہے چاہے میرے بازو کٹ جائے مگر کسی طریقے سے یہ مشکیزہ پہنچ جائے. مگر دشمنوں نے ایک ایسا تیر پھینکا جس نے مشکیزے کا پانی بہا دیا. اسی دوران پشت کی جانب سے سر پر ایک ایسا گرز لگا، قمر بنی ہاشم گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، زمین پر گرے. امام کو آواز دی یا خاک ادری کا خاک، اے مولا مدد کو پہنچیے. راوی کہتا ہے امام عالی مقام نے عباس کی آواز سنی، ایک جملہ کہا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے عباس اب تمہارے جانے سے راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی. امام عالی مقام آواز کے سہارے پہنچے تو دیکھا قمر بنی ہاشم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. عزیزان محترم سوچئے کبھی کوئی انسان اگر گھوڑے سے زمین پر آنے لگے، شہدا تو گھوڑے سے زمین پر آنے لگے، ہاتھ موجود تھے جن کا سہارا لے کر وہ زمین پر گئے ہوں گے، مگر ہائے میرا غازی ہاتھ موجود نہیں ہے، کیسے زمین پر آئے ہوں گے. میرا غریب امام پہنچا، عباس خون سے خون آلود تھے، زمین پر امام بیٹھ گئے. عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا، پیشانی سے خون صاف کرتے جا رہے ہیں. ارباب تاریخ کہتے ہیں مقاتل میں بات موجود ہے. قمر بنی ہاشم نے امام سے فرمایا آقا آپ سب کے لاشیں کو خیمے میں لے گئے ہیں مگر میرا لاشا خیمے میں نہ رہ جائیے گا. سکینہ سے شرمندگی ہوگی. امام زمین پر بیٹھ گئے، عباس کے سر کو زانو پر رکھ لیا، پیشانی سے خون صاف کرتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں. امام نے فرمایا اے عباس اگرچہ میں بھی تھوڑی دیر میں وہیں آنے والا ہوں جہاں تم جا رہے ہو، لیکن اگر کوئی تمنا ہو تو بیان کرو، کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. قمر بنی ہاشم نے فرمایا مولا جب میں دنیا میں آیا تھا پہلی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی تھی، اب چاہتا ہوں زندگی کے آخری لمحات میں آخری نگاہ بھی آپ کے چہرے پر ڈال کر رخصت ہو جاؤں. امام نے فرمایا اے عباس پھر عذر کیا ہے؟ جناب عباس نے فرمایا آقا آنکھوں میں خون بھرا ہے، ہاتھ نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کو صاف کر سکوں. امام عالی مقام نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے مسکرا کر امام کو دیکھا، مسکرانے کے بعد آخری کلمات ادا کرنے لگے. امام مظلوم نے دیکھا عباس کی آنکھوں
ہائے میرا بیٹا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جملہ مومنین و مومنات کی حاجتوں کی تکمیل فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، میرے مالک حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ 7 دسمبر کو جو پروسیشن ہے اور جو احتجاجی پروگرام ہے، میرے مالک اس کو کامیاب کرا، دنیا کی جن علاقوں میں بھی دہشت گردی ہے اس دہشت گردی سے اہل ایمان کے جان و مال عزت آبرو کو محفوظ کرنا، خصوصاً سرزمین پاکستان تک جو ایک آفت آئی ہے، پریشانی کا دور ہے، میرے مالک اس پریشانی کا ازالہ فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ فرما، جو طاقت دہشت گردی پھیلاتی ان کی قوتوں کو شل فرما، ان کے ارادوں کو ناکام فرما، ان کے سرپرستوں کو نابود فرما، روئے زمین پر امن و امان قائم فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔